ہماری پیاسی نگاہوں کو چین مل جائے، کوئی ملے نہ ملے بس حسین مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعطي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، صلوات۔ سورہ مبارکہ نحل کی ابتدائی دو آیات اور فضائل پر مشتمل اس عشرے کی آخری مجلس، صبح عاشور کی اور کل شام غریبہ کی مجلس، فقط مصائب شہدائے کربلا کے بیان پر مشتمل ہوگی، اور یہ مجلس بھی معنویت اور روحانیت کے اعتبار سے عہد اور پیمان کے حساب سے تمام مجلسوں پر غالب مجلس ہے۔ آج کی یہ رات تاسوعہ یعنی 9 محرم کربلا میں شہدائے کربلا کا حسن شباب پر تھا۔ مکمل تیاری کے ساتھ اور کل آنے والے دن کے لیے آمادگی، میں آج کی رات کے بارے میں یوں کہوں کہ یہ رات حسین نے طلب کی ہے، اور مولا کا اس رات کو طلب کرنا یزیدی لشکر سے ظاہراً تھا، باطناً اور حقیقتاً شب عاشور کا اور ایک رات کا طلب کرنا بڑی حکمتوں پر مشتمل ہے۔ علی اصغر 6 مہینے کی ہوں گی، آدم علیہ السلام سے لے کر اور سرکار خاتم تک عاشور کا پیغام نسل بعد نسل منتقل ہوا ہے، وقت طے شدہ ہے، دن معین ہے۔ یہ انہوں نے کیا کیا؟ 9 محرم کو تیر پھینک دیا،
یہ تو رہتی دنیا تک اور اس آخرت میں اپنے لیے لعنت کا طوق سجا رہے ہیں، یہ ان کا مقدر ہے، مگر حسین تو اپنی قربانی کو سجائیں گے۔ لہذا یہ واحد قربانی ہے تاریخ بشریت میں جو رونما ہونے سے پہلے بھی منائی جاتی تھی، اس کی یاد، رونما ہونے کے بعد بھی اس کی یاد منائی جاتی ہے۔ اس کے پیچھے ارادہ پروردگار ہے۔ جب میرے معصوم امام سے پوچھا ذکرہم بایام اللہ کی تفسیر کیا ہے، مولا اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے دنوں کو یاد رکھو، وہ اللہ کے دن کون سے ہیں؟ تو ان میں معصوم نے فرمایا ایک دن یوم العاشور، عاشور کا دن ہے۔ طے تو یہ ہے کہ کل ہونا ہے سب کچھ، نانا نے تو کل کا بتایا ہے۔ ابھی وہ 32 لوگ رستے میں ہیں جنہیں شب عاشور آنا ہے، ابھی تیاری ہماری پوری نہیں ہے۔ یہ وہ پہلو کے جو معنوی اور روحانی پہلوؤں کا حصہ ہیں، مگر ان پہلوؤں میں ایک پہلو حسین ابن علی کو عبادت سے عشق کتنا ہے، اللہ کے سجدے سے حسین کا شغف کیا ہے، بندگی کا مطلب کیا ہے۔ ایک دن اور مل جائے ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے، پھر تو ساری دنیا ہمارے ہی بتائے ہوئے دستور پر چلتی رہے گی۔ حقیقت امر تو یہ ہے کہ عبادت واقعی تو حسین نے کر کے دکھائی ہے۔ آج کی اس مجلس کے لیے یہ سوچا ہوا تھا کہ مکتب اہل بیت کے کچھ خاص عقائد میں ایک عقیدہ عقیدہ رجعت ہے۔ معصوم فرماتے ہیں وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے جو 3 عقائد کا حامل نہ ہو، یعنی یوں تو اور عقائد جو سارے مسلمانوں کے ہیں وہ ہمارے بھی ہیں، وہ شیعوں کے بھی ہیں، مگر 3 عقیدے میرے مولا فرماتے ہیں کہ مخصوص ہیں ہمارے چاہنے والوں کے ساتھ۔ سب سے پہلا عقیدہ عقیدہ شفاعت، وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے جو ہم سے امید ہی نہ رکھا ہو، جسے یہ احساس ہی نہ ہو کہ ہم اللہ کی جانب سے یہ اختیار رکھتے ہیں کہ اگر چاہیں تو پوری امت کے گناہ گاروں کو ایک گزارش پر معافی دلوا دیں۔ دوسرا عقیدہ جو ہم سے مخصوص ہے وہ عقیدہ بدا ہے، عقیدہ بدا۔ مکمل گفتگو کی ضرورت ہے مگر صرف اشارت عرض کروں گا، بدا کا مطلب مقدرات کے ساتھ ہے، تقدیروں کے ساتھ ہے۔ اس وقت کا میرا مضمون نہیں ہے اور مجھ سے آپ امید اور خواہش نہ کیجئے کہ میں اس پہ زیادہ دیر بیٹھوں آپ کے ساتھ، لیکن صرف چلتے ہوئے گزرتے ہوئے ایک جملے میں سن لیں کہ مقدرات ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہم چاہیں تو اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ 2 طرح کی لوحیں ہیں، 2 طرح کی تقدیر لکھی جانے والی جگہیں ہیں، 2 طرح کے ہمارے مقدرات اور ہمارے بارے میں جو فیصلے ہوئے ہیں وہ 2 جگہ لکھے ہوئے ہیں۔ ایک لوح محفوظ کہلاتی ہے جگہ اور ایک لوح محو اثبات کہلاتی ہے جگہ۔ لوح محفوظ پہ جو کو لکھا ہے وہ اٹل ہے، حتمی ہے، ہونا ہے، مگر وہ اللہ جانتا ہے یا وہ جنہیں پڑھنے کا اللہ نے اختیار عطا کیا ہے۔ لہذا 3 سال کا سن ہے میرے مولا حسن کا، آغوش میں بیٹھے ہیں نبی مکرم کے۔ ایک عرب بدو نبی کی نبوت پر شبہ ڈالنے کے لیے، اعتراض کرنے کے لیے اس جگہ پہنچا کہ جہاں سرکار اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ دور سے آواز دے کر کہنے لگا، اے عبداللہ کے بیٹے، تم نے دعویٰ نبوت کیا ہے، نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ تمہاری نبوت پر دلیل کیا ہے؟ حضرت نے اپنے بچے، اپنے فرزند سبط اکبر امام حسن کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا، یہ بچہ میری نبوت پہ دلیل ہے۔ کہنے لگا کیا مطلب ہے؟ حضرت نے فرمایا، تم اس سے جو پوچھو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔
صلوات پڑھیں عظمت امام حسن مجتبی اللہ۔ اس نے کہا میں اس بچے سے سوال کروں، میں اس بچے سے سوال کروں؟ تو فوراً امام حسن گویا ہوئے، حضرت نے فرمایا سل فقیہا لا صبیہ، تو پوچھ ایک فقیہ سے، بچے سے بات نہیں کر رہا۔ اب اس نے کہا اچھا دلیل نبوت مصطفیٰ دو، مجھے دلیل چاہیے۔ حضرت نے فرمایا کیا سال ہے، کیا سن ہے؟ 3 سال کا سن ہے۔ حضرت نے فرمایا کل رات تم فلاں قبیلے میں تھے، اتنے لوگ تم ایک جگہ بیٹھے تھے، اتنے افراد کی عمر اتنی تھی اور اتنے جوان تھے، وہاں پردے کی جانب کچھ عورتیں بھی تمہارے ساتھ تھیں، اور تم سب کا ارادہ یہ تھا کہ کل کوئی جا کر نبی مکرم میرے نانا کو آ کر ایسا سوال کرے کہ جو تمہارے گمان میں یہ جواب نہ دے پائے، اور پھر تم سب جگہ جا کے بتاؤ کہ وہ تو دعوی نبوت کرتے ہیں، وہ تو ہمارے سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ اور پھر ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا میں تجھے یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ رستے میں تو نے کہاں کہاں قیام کیا اور کیا کیا کھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا تو اگر ساری زندگی مجھ سے سوال کرتا رہے گا تو میں سارے سوالات کا جواب دیتا رہوں گا۔ اب مولا حسن کا جملہ سنیے، فرماتے ساری زندگی پوچھتا رہے گا تو میں تجھے تیرے سوالات کے جوابات دیتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ انت جہول وانا عالم، تو جہل مرکب ہے اور مجھے اللہ نے عالم بنا کر پیدا کیا ہے۔ اور لا تقسمہ البحر العلم لا تقسمہ الدوالی، میں وہ سمندر علم ہوں جسے ڈولوں سے خالی نہیں کیا جا سکتا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ تب میرے مولا نبی مکرم نے فرمایا میرا یہ حسن لوح محفوظ کی تلاوت کرتا ہے، وہ لوح محفوظ جو مقدرات پر مشتمل ہے، جو ہم سب کی حتمی تقدیروں کے ثبت ہونے کی جگہ ہے، اور ایک لوح محو اثبات ہے، یعنی میں اپنی تقدیر کو تبدیل کر سکتا ہوں صدقہ دے کر، نیکی کے کام کر کے، صلہ رحمی کے ذریعے، اپنے عزیز و اقارب سے ملاقات کے ذریعے۔ کربلا رشتوں کی پاسداری کی اور رشتوں کی تہذیب کی جگہ ہے، لہذا میں محترم مجمع سے مخاطب ہوں کہ خدا کے لیے جن رشتہ داروں سے اب تک تعلقات توڑے ہوئے ہیں، جن سے سلام دعا منقطع ہے، آج شب عاشور حسین کے صدقے میں ارادہ کر کے اٹھو کہ ہم عاشور کے بعد ان سے رابطہ کریں گے، اور اگر ہم نے کوئی کوتاہی نہیں بھی کی ہے، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، تب بھی ہم ان سے معافی مانگ کر معاملات کو سیدھا کریں گے اور تعلقات کو بہتر کریں گے۔ اللہ نے رشتہ دار بنایا ہے، میرے توڑنے سے رشتہ ٹوٹے گا نہیں۔ اور میرے مولا علی علیہ السلام، اچھا سوال کرتے ہیں بعض اوقات کہ جی ہمارا فلاں رشتہ دار تو ہم پر زیادتیاں کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اپنے تقریبات میں نہیں بلا رہا، ان کا بچہ مجھے سلام نہیں کرتا، میرا بھتیجا مجھے سلام نہیں کرتا، میرے بھائی نے مجھ سے بات کیے ہوئے 4 سال، یہ ادب، وہ بے احترامی، وہ بے ادبی، ایک لمبی لسٹ بنائی ہوئی ہے ہم سب لوگوں نے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں۔ میرے مولا علی کی ذوالفقار پر چند جملے کندہ ہوئے تھے، ان میں سے ایک جملہ ذوالفقار پہ جو کندہ ہوا تھا، لکھا ہوا تھا، مولا کے ذوالفقار پہ لکھا ہوا تھا اللہ اکبر، سل من قطعک، جو رشتہ دار تعلقات توڑے تم علی کے چاہنے والوں اسی سے جوڑو۔ یہ کہہ کر جان نہیں چھوٹے گی کہ وہ توڑ رہا ہے تو ہم بھی بدلہ لے رہے ہیں، بدلہ لینے والے علی والے نہیں ہوتے۔ توجہ کر لی؟ رشتوں کی تہذیب، رشتوں کی پاسداری، لوہے محو اثبات۔ تقدیر ہماری بدل جاتی ہے جب ہم رشتہ داروں سے ملتے ہیں، حالات بہتر ہو جاتے ہیں ہمارے، خاص طور پر خونی رشتوں سے لا تعلقی تہذیب اہل بیت نہیں ہے۔ یہ ہے بدا سے متعلق ایک سرسری
صاحب ایک بات میں نے آپ سے کی، اور اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں رجعت کا عقیدہ، جو ہمارے بارے میں اس بات کا قائل ہو کہ ہم اسی دنیا میں آخرت سے پہلے، قیامت آنے سے پہلے اسی دنیا میں دوبارہ اپنے مزاروں سے اٹھیں گے اور اپنے چاہنے والوں کو اپنی زیارت کروائیں گے۔ رجعت کا عقیدہ، تو ایک بات ہو رہی تھی، یہاں بات یہ ہے کہ میں گریز کر رہا ہوں حضرت سلمان فارسی کی دلیل عصمت، حضرت مالک اشتر کے لیے دلیل عصمت جی دے دوں؟ سلمان کی دلیل عصمت، ایک دلیل عصمت یہ ہے کہ معصوم کا غسل و کفن اور تدفین اور جنازہ معصوم کے علاوہ کوئی اور پڑھا نہیں سکتا۔ یہ ایک قاعدہ ہے عصمت کے باب میں۔ اصحاب رسول میں سلمان واحد صحابی ہیں جنہیں علی معجزے سے دفنانے گئے۔ یہ عصمت صغرا پر بات ہے۔ صلوات پڑھ لیں اور محمد علیہ۔ اب یہ اصحاب رسول میں یہ نام سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد، حضرت مالک اشتر، حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری، یہ وہ ہیں جن کے نام روایات میں آئے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ انصاری، حضرت حمران ابن عاین، یہ ائمہ اہل بیت کے، نبی کے اور ائمہ اہل بیت کے اصحاب میں سے کچھ نام۔ انبیاء کرام میں جائیے، حضرت یوشع بن نون جو وصی حضرت موسیٰ تھے، وہ رجعت میں آئیں گے دوبارہ۔ کون؟ حضرت یوشع بن نون۔ ایسے ہی حضرت مومن آل فرعون، جنہوں نے دربار فرعون میں حضرت موسیٰ کی حمایت میں اتنا کہا تھا کہ اس کی بات تو سنو، جو اللہ کے نبی کی حمایت میں بھرے دربار میں، ظالم کے دربار میں اللہ کے نبی کے لیے اتنی حمایت کر لے کہ اس کی بات تو سنو، اسے قرآن مومن آل فرعون کہہ رہا ہے، جس نے نبی کو پالا ہو، جس نے نبی کو اپنے دوش پر اٹھایا ہو، جس نے ہر میدان میں نبی کی حمایت کی ہو۔ کہنے لگے سرکار حضرت ابو طالب معذب بالنار ہیں، آگ میں جل رہے ہیں معاذ اللہ۔ میں نے کہا یہ آیت ہے یا حدیث؟ کہنے لگے جی حدیث۔ میں نے کہا ہمارے ہاں قاعدہ یہ ہے، مولانا کو ہدیہ کر رہا ہوں، ہمارے ہاں قاعدہ یہ ہے، ائمہ اہل بیت کے مکتب میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث آیت قرآنی سے ٹکرائے تو معصوم فرماتے فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اسے دیوار پہ مار دو۔ آپ کے یہاں کیا قاعدہ ہے؟ کہنے لگے جی ہمارے بھی یہی قاعدہ ہے کہ اگر کوئی حدیث قرآن سے ٹکرائے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو میں نے کہا پھر اس حدیث کو، اس روایت کو دیوار پہ مار دیجئے۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا سورہ انفال کی 74ویں آیت پڑھنے کے بعد یہ حدیث کے جس میں لکھا گیا ہے کہ وہ معاذ اللہ جہنم کے پنڈلیوں تک جہنم میں ہے حضرت ابو طالب، اسے دیوار پہ مار دو، اس لیے کہ قرآن سورہ انفال میں 74ویں مقام پر ارشاد کر رہا ہے اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، وہی واقعی مومن ہے۔ صلوات پڑھیں گے حضرت ابو طالب کی شان میں۔ مومن آل فرعون صرف اتنا کہا تھا انہوں نے کہ موسیٰ کی بات کو سن لو۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ مومن آل فرعون بھی رجعت کے ذریعے سے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت اسماعیل ابن حزقیل، یہ دو اسماعیل نبی ہیں، اسماعیل ابن ابراہیم اور اسماعیل ابن حزقیل۔ حضرت اسماعیل ابن حزقیل کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ کیوں اٹھائے جائیں گے دوبارہ؟ انبیاء کرام میں چند انگشت شمار انتہائی مصیبتوں کا سامنا کرنے والے نبیوں میں ایک حضرت اسماعیل ابن حزقیل ہے۔ زندگی میں ان کے ناخن کھینچے گئے، زندگی میں ان کے بال نوچے گئے، سر کے، داڑھی کے، بھووں کے، پلکوں کے، ذی حیات تھے۔ اور کون کر رہا تھا؟ ان کے زمانے کے لوگ، اللہ کے نبی کے ساتھ ہی ہو رہا تھا۔ اور زندگی میں ان کی کھال اتاری گئی، اور جب ان کی کھال اتاری جا رہی تھی
تصور سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، بدن کانپنے لگتا ہے کہ کیا ہوا ہوگا جب ان کی کھال اتاری جا رہی تھی۔ تو استقامت اللہ کی راہ میں اتنی تھی کہ فرشتہ بار بار کہہ رہا تھا کہہ دو، بد دعا کر دو، ہم انہیں برباد کر دیں، تمہاری امت کو برباد کر دیں۔ فرمایا نہیں، میں جہاں تک صبر کر سکوں گا اللہ کی خاطر کروں گا۔ اللہ اکبر۔ جب فرشتے نے ان سے کہا کہ کہہ دو کہ ہم تمہاری اللہ تم سے پوچھنا چاہ رہا ہے کیا چاہتے ہو، تمہاری امت کو برباد کر دیں، تمہارے زمانے کے لوگوں کو برباد کر دیں، عذاب لے آئیں جیسے اور بہت ساری امتوں پر عذاب آیا۔ فرمایا نہیں، میں انتہا درجے تک جہاں تک مجھ سے ممکن ہے میں برداشت کروں گا، عذاب کی تم سے نہیں کہوں گا۔ پھر جب ان کی کھال اتاری گئی اور انتہائی تکلیف میں یہ اسی کیفیت میں شہید ہوئے، تو شہادت سے کچھ پہلے اللہ نے جبریل سے کہا جا کے پوچھو اسماعیل تم کیا چاہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ میں جب اس روایت کو پڑھ رہا تھا عجیب میری اپنی کیفیت تھی، اب دوبارہ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان سے پوچھا گیا ہے اسماعیل کیا چاہتے ہو، تو کہنے لگے سب سے پہلے میں اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہوں، اللہ اکبر، اور آخری نبی کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں، اور آخری نبی کے وصی علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں۔ یہ آخری وقت ہے جب شہید ہو رہے ہیں، اور کہا میری آرزو صرف اتنی ہے کہ مجھے حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں میں شمار فرما۔ امام حسین کے ساتھ کربلا میں جو شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھ شمار مجھے کر، ان کے ساتھ مجھے شمار کر، ان شہیدوں میں میری گنتی رکھ۔ تو انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ، حضرت خضر، حضرت الیاس، حضرت ادریس، یہ بھی دوبارہ ظاہر ہوں گے، اور یہ چاروں نبی وزرائے امام مہدی میں سے ہوں گے۔ بڑی بڑی ذمہ داریاں سونپی جائیں گی ان چاروں نبیوں کو۔ سنیں گے، کامل الزیارات کی روایت سنا رہا ہوں، حضرت رسالت مآب دوبارہ رجت فرمائیں گے، اور یہ سارا منظر سرکار کے سامنے ہو رہا ہوگا، اس لیے کہ امت تو انہی کی ہے، نبوت تو انہی کی ہے۔ اور پھر اس رجت میں تمام ائمہ، اور سب سے پہلے جس کی رجت ہوگی، آغاز رجت پلٹنے میں کون سب سے پہلے آئے گا؟ سب سے پہلے امام حسین آئیں گے۔ آغاز رجعت شہیدوں اور مرحومین اور شہیدوں کے پلٹنے میں سب سے پہلی شخصیت جو پلٹ کر آئے گی وہ امام حسین کی شخصیت پلٹ کر آئے گی۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب تقریباً 10 سال گزر چکے ہوں گے امام مہدی کی حکومت کو، پوری زمین ظلم و جور سے خالی ہو جائے گی، عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی۔ امام حسین کی سب سے پہلی رجت، اور پھر ان ساری شخصیات کی رجت ہوگی۔ پھر 10 سال کے بعد امام حسین کے آ جانے کے بعد امام مہدی کو ایک خاتون پتھر مار کر شہید کرے گی جو ان کے سر پہ لگے گا، اور امام حسین امام مہدی کو غسل و کفن دیں گے، اور امام حسین امام مہدی کا جنازہ پڑھائیں گے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ رجت کے باب میں زیارت وارثہ کا تو بڑا یہ جملہ ہر جمعرات کو آپ رجت کا عقیدہ رجت کو ہر جمعرات کو دہراتے ہیں آپ۔ یہ لکھی ہوئی زیارت عاشورہ اور زیارت وارثہ بھی ہمارے ہاں پہلے لگی ہوئی تھی، اس کے اندر بہت مشہور جملہ انی بکم مؤمن و بے ایابکم موقن، اوبا ایاب آنا، میں آپ کا مومن ہوں اور آپ کے پلٹنے پر یقین رکھتا ہوں۔ یہ زیارت جامعہ میں آپ ہر جمعرات کو پڑھتے ہیں۔ دلائل بہت سارے ہیں، کچھ قرآن کی آیات ہیں، اور اس عقیدے پر کچھ شبہات ہیں، کچھ اعتراضات ہیں اس عقیدے پر، اور حق ہے اہل دقت کے لیے کہ وہ اعتراض کرے اور شبہ ڈالے۔ آیات میں 2 آیتوں کی طرف میں صرف اشارہ کروں گا۔ ایک حضرت عزیر کا واقعہ کہ جو 100 سال تک سوئے رہے، جب
چلے تھے سفر پر تو ان کی اہلیہ حاملہ تھیں اور ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی. جب یہ 100 سال کے بعد، اور ان کی عمر 50 سال کی تھی، ان کی عمر 50 سال کی تھی، ان کی اہلیہ کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی. جب 100 سال بعد پلٹ کر گئے تو ان کا بیٹا 100 سال کا تھا، خود 50 سال کے تھے. جی حضرت عزیر، یہ قرآن مجید سورہ بقرہ کا واقعہ ہے. اسی طرح 259ویں آیت. دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ، جب کوہ طور پر گئے نا حضرت موسیٰ، تو حضرت موسیٰ نے 7 لاکھ لوگوں میں سے ہر 10,000 آدمیوں میں سے ایک آدمی کا انتخاب کیا تھا. اس طرح حضرت موسیٰ نے 70 افراد کا انتخاب کیا، 10,000 میں ایک کو لیا تھا. اس طرح 7 لاکھ ان کی امت تھی اور اس میں سے ہر 10,000 میں ایک کا انتخاب کر کے منتخب کر کے لے گئے تھے لوگوں کو جو مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں اللہ دیکھنا ہے. انہیں لے گیا تھا حضرت موسیٰ. اور جب کوہ طور پر پہنچے اور تجلی ہوئی تو یہ 70 افراد مر گئے. حضرت موسیٰ بھی کچھ دیر کے لیے غش میں رہے. اور پھر جب یہ لوگ مر گئے تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے مناجات کی، یا اللہ میں انہیں ان کی خواہش کے مطابق دکھانے لایا تھا اور یہ تو مر گئے، یہ تو زیادہ نقصان بڑھ گیا. یعنی مجھے اب انہیں جا کر 2 جواب دینے. جی ایک جواب تو یہ دینا ہے کہ اللہ دیکھا یا نہیں، دوسرا جواب یہ دینا ہے جنہیں لے کے گئے تھے انہیں مار دیا. یا اللہ میں اس امت کو کیا جواب دوں؟ اللہ نے ان کے مرنے کے کئی دن کے بعد ان مردوں کو زندہ کیا. یہ رجعت پر دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حضرت عیسیٰ نے اپنے دوست جس کی رحلت کی خبر آپ کو اپنے سفر سے لوٹنے پر ملی اور ماں مضطرب تھی، جب ملنے گئے اور ماں سے جب پوچھا کہ کیا چاہتی ہیں آپ کہ میں اسے زندہ کر دوں، تو وہ جو ایک فرد حضرت عیسیٰ نے زندہ کیا، کئی دن کے مرنے کے بعد اس کی قبر پہ جا کر آپ نے اسے کہا اور وہ باہر نکل کر آیا. تو اسی دنیا میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی یہ مثال کافی نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں ابھی امکانات پر. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اس عقیدے پر 2 شبہے ہیں، شبہات زیادہ ہیں مگر میں اپنے وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے 2 شبہوں کی طرف اشارہ کروں گا. ایک شبہ تو اس عقیدے پر یہ ڈالا گیا ہے کہ ایک وقت میں 2 اماموں کی اطاعت لازم آ جائے گی. امام مہدی بھی ہوں گے، امام حسین بھی ہوں گے. تو 2 اماموں کی اطاعت ایک لفظ ایک وقت میں کیسے ممکن ہے؟ جواب یہ ہے کہ ایک وقت میں پورے پنجتن مکمل پنجتن تھے یا نہیں؟ تو جب 5 حجت خدا ایک وقت میں ہو سکتے ہیں تو 2 حجت خداؤں کا ایک وقت میں ہونا کون سی مشکل بات؟ دوسرا شبہ اس کے اوپر یہ ڈالا گیا ہے کہ اگر رجعت کو یقینی مان لیا جائے تو قیامت کا بطلان لازم آتا ہے، قیامت کا باطل ہونا لازمی آتا ہے. جب یہیں سب حساب کتاب ہو گیا، یہیں ظالموں کو سزائیں مل گئیں، یہیں مظلوموں کو حوصلہ دے دیا گیا، تو پھر قیامت کا کیا مطلب ہے بھائی؟ جواب سنیے اس کا کیا ہے. اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ اگر یہاں سزا ملنے سے قیامت کا انکار لازم آتا ہے، دقت ہے میرے ساتھ آپ کی، اگر یہیں سزا ملنے سے قیامت کا بطلان اور قیامت کا رد سامنے آتا ہے تو پھر حدود الہی، یہ گناہوں پر کوڑے، یہ گناہوں پر غلطیوں پر سزائیں، یہ قتل کرنے پر دیت اور قصاص، یہ بھی پھر قیامت کے بطلان کا سبب ہے. جب قیامت میں ہی سزائیں ملنی ہے تو آپ یہاں سزائیں کیوں دے رہے ہیں؟ معصومین سے پوچھا گیا مولا قیامت میں سزا ہوگی یا نہیں؟ فرمایا ہوگی. کہ جنہیں یہاں سزا دے دی گئی انہیں؟ فرمایا انہیں بھی ہوگی. کہ مولا پھر یہاں سزا کیوں دی گئی ہے جب وہاں ہو رہی ہے؟ جملہ سنے میرے معصوم امام کا. یہ مفاہیم ہے نا، ہمیں پتہ ہونے چاہیے نا. قیامت میں اگر سزا ہونی ہے تو پھر دنیا میں حدود الہی کے نفاذ کی بات کیوں ہوتی ہے؟ پھر اللہ کے احکامات اور سزاؤں کو نافذ کرنے کی بات کیوں ہوتی ہے؟ معصوم امام کا بڑا حسین جملہ ہے، جو امام کا جملہ ہے وہی میں کہہ دیتا ہوں تاکہ کوئی بات جو ہے وہ ضعیف نہ رہ جائے.
امام نے فرمایا یہ مجازات جو آخرت میں ہوں گے، جو جہنم کی صورت میں ہوں گے، معصوم فرماتے ہیں یہ مجرمین کو دنیا میں سزا دینا ان کے اعمال کے عنوان سے، یہ جو دنیا میں مجرمین کو سزا دی جاتی ہے ان کے اعمال کے عنوان سے نہیں ہے۔ مجرموں کو جو دنیا میں سزا دی جائے گی، دی جاتی ہے، وہ ان کے اعمال کے عنوان سے نہیں ہے، بلکہ مومنین کو تشفی کے عنوان سے ہے۔ جنہوں نے گناہ نہیں کیے انہیں بھی تو کوئی حوصلہ دے، جنہوں نے جرم نہیں کیا ان کا بھی تو کوئی ہمت بندھائے۔ حضرت مختار نے امام حسین کا بدلہ نہیں لیا تھا، یہ بدلہ ہی نہیں تھے حسین کا۔ لاکھوں کروڑوں یزید بھی جمع کر لو، حسین کے ناخن پاک کے برابر نہیں ہے۔ یہ حسین کے برابر کہاں تھے جو بدلہ ہو جائے گا؟ حضرت مختار نے بدلہ نہیں لیا ہے، مومنین کو حوصلہ دیا ہے۔ جی میں یزید اور یزید کے پورے لشکر سے اس لیے حسین کا بدلہ لے رہا ہوں تاکہ مومنین میں حوصلہ بڑھے، ہمت بندھے۔ امام حسین کا بدلہ نہیں ہے خولی کو مارنا، شمر کو مارنا، جی حرملہ کو مارنا، سنان اور کربلا کے اندر آنے والے ظالموں اور قاتلوں کو مارنا۔ اس وقت کے مومنین کو حوصلہ دینے کے مترادف، گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، ہر زمانے میں اللہ کوئی مختار دیتا رہے گا، تمہیں حوصلہ دینے کے لیے کام اللہ کا ہے، کوئی نہ کوئی انتظام اس کی طرف سے ہوتا رہے گا۔ پھر میرے مولا فرماتے ہیں، معصوم امام فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا 70,000 مرتبہ مار کر اٹھائی جائے تب بھی حسین ابن علی کے بدن سے ٹپکنے والے ایک قطرہ خون کا بدلہ نہیں ہے۔ حسین کا بدلہ ایک خون کا قطرہ۔ مولا کے القاب میں ایک لقب ہے، یا علی سارات الحسین، سار اللہ۔ امام حسین کو خون خدا کہا جاتا ہے۔ یہ کربلا میں حسین ذبح نہیں ہوئے، تم نے خدا کا خون بہایا ہے۔ اللہ کا کوئی بدن تو ہے نہیں کہ جو سے خون نکلے۔ خون حرمت کا نام ہے، یہ خون کر دینا حرمت پامال کر دینا ہے۔ فلاں کا خون ہو گیا، فلاں کی حرمت پامال کر دی گئی، فلاں کے شان میں انتہائی جرم اور انتہائی کوتاہی اور انتہائی ظلم کو کہتے ہیں کہ فلاں کا خون کر دیا۔ کہ تم نے حسین کا خون نہیں کیا، ایسا ہی ہے جیسے تم نے اللہ کی حرمت پامال کی۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب کربلا کا وہ منظر دہرایا جاتا ہے جس میں حسین ابن علی اپنی شہادت کے لیے گھوڑے پر بیٹھے، زخموں سے چور، اور اتنے زخم لگ چکے کہ اب حسین سے امامہ اب سنبھالا نہیں جا رہا، اور مولا کا امامہ کھل کر گردن میں آ گیا، بیٹھا نہیں جا رہا ہے گھوڑے پر۔ کبھی دائیں گرنے لگتے ہیں تو بسم اللہ و باللہ یہ کہہ کر سنبھلتے ہیں، کبھی بائیں گرنے لگتے ہیں والحمدللہ رب العالمین یہ کہہ کر سنبھلتے ہیں، اور گرتے ہوئے اس جانب اشارہ کر کے کہتے ہیں لا واللہ، لا واللہ مجھے نہیں چاہیے، نہیں نہیں۔ یزیدی سپاہیوں نے حضرت مختار کے دربار میں یہ تو بتا دیا کہ آخری وقت میں حسین بول کیا رہے تھے۔ جب حضرت مختار نے پوچھا نا بتاؤ کہ جو قریب ترین ظالم تھا جس نے حسین کو شہادت کے وقت دیکھا، کیا دیکھا تم نے؟ میں معاف کر دوں گا، میں تمہاری سزا معاف کر دوں گا، مجھے تم اتنا بتا دو۔ مجرم اقرار کر رہے ہیں، ہم سے پوچھا جاتا ہے نا یہ تفصیلات آپ کے پاس کہاں سے آئیں؟ یہ اتنی جزوی باتیں، یہ ذکر امام حسین پر جب خنجر چل رہا ہے تو میرے مولا کے گلو اقدس پر جو خنجر چلا تو ہر ضربت پر حسین نے ایک ذکر پڑھا ہے، اللہ کو یاد کیا ہے ہر ضربت پر۔
اور مختلف ذکر پڑھے ہیں امام حسین نے. تو یہ کس نے بتائے؟ اتنی تفصیل کہاں سے آئی؟ ان میں ایک رستہ قاتلان امام حسین کا بیان ہے دربار مختار میں. مختار ہمارے بھائیوں کو برا اس لیے ہی لگتا ہے کہ حضرت مختار نے کربلا کے واقعات کو تاریخ کا حصہ بنا دیا اور جھوٹی ایک تہمت اور نسبت انہیں دی جاتی ہے کہ انہوں نے دعویٰ نبوت کیا تھا، اس لیے مختار غلط ہے. میں ایک سفر میں تھا، فضائی سفر تھا، ایک مفتی صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے. سارے رستے ان کا اصرار یہ تھا کسی طرح حضرت مختار کی توہین سے ہاتھ نہ اٹھائیں. مختار نے دعویٰ نبوت کیا تھا. کہاں کیا تھا؟ مختار کا قصور ہی ہے کہ مختار نے قاتلان حسین سے بدلہ لیا تھا اور جن سے بدلہ لیا تھا ان کے تانے بانے کہیں اور بھی جا کے ملتے تھے، لہذا مختار برے ہیں. مختار نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا. ہاں، مختار پہلے کی خبریں دے دیتے تھے، یعنی پہلے سے بتا دیتے تھے اب یہ ہوگا، جس کے لیے ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے جو پہلے کوئی بتا دے وہ نبی ہی ہو اور وہ دعویٰ نبوت کر رہا ہے کہ 10 دن بعد ایسا ہوگا، 2 سال بعد ایسا ہوگا. نہیں، انتہائی ذہین انسان اور مشاہدات کو محفوظ رکھنے والا انسان اور مزاج شناس انسان پہلے سے بتا دیتا ہے کہ اب یہ ہوگا. وہ دلیل دعویٰ نبوت نہیں ہے. مختار نے پوچھا کہ بتاؤ حسین کو آخری وقت میں جب گر رہے تھے تم نے کیا کہتے ہوئے سنا؟ تو ایک شخص نے بتایا وہ گر رہے تھے تو کہتے تھے لا واللہ اور سنبھل کے بیٹھ جاتے تھے. عرب لا واللہ وہاں کہتا ہے جہاں کوئی کچھ دے رہا ہو اور یہ لینا نہ چاہ رہا ہو. یعنی اگر کوئی کچھ دے اور یہ نہ لینا چاہے تو کہے گا نہیں مجھے نہیں چاہیے. یہ تو سب نے بتا دیا، بہت سو نے بتا دیا کہ حسین گرتے ہوئے کہہ رہے تھے مجھے نہیں چاہیے، مگر یہ کوئی نہیں بتا سکا کہ کون کیا دے رہا تھا. آیت اللہ مشکینی سے حرم حضرت معصومہ خم میں نے یہ مصائب اپنے کانوں سے سنے. ایک عارف مجتہد جنہوں نے یہ مصائب پڑھے وہ فرمانے لگے جب حسین گرتے تھے نا تو اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ. اس کا سبب یہ ہے کہ نبی آگے بڑھ کے کہتے تھے میری گود میں آ جاؤ، اور مولا فرماتے تھے نانا مجھے خود گرنے دیجیے. زہرا آگے بڑھ کے کہتی تھی میرے لال میری گود میں آ جاؤ، اور امام حسین فرماتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے مجھے خود گھوڑے سے گرنے دیجیے. کبھی علی آگے بڑھ کے کہتے تھے میری آغوش میں آ جاؤ. اللہ اکبر. مگر حسین میرے مولا نے اپنا امتحان مکمل کیا. عزادارو بلا تشبیہ میرے ماں باپ قربان، میرے اجداد قربان، ہماری نسلیں قربان امام حسین کی جوتیوں پر. اگر اس منبر سے ابھی میں گر جاؤں وہاں سے وہ جوان اٹھے گا، وہاں سے وہ بچہ اٹھے گا، کہے گا مولانا چوٹ تو نہیں لگی؟ کیا ہوا تھا جو آپ گر گئے؟ کربلا میں حسین گر گئے اور میں نے تو جملہ کم کہہ دیا، حسین گرے نہیں ہیں، حسین کو گرایا گیا. ہاں جو نے آئے نا ذرا جملہ سن لیجئے. جب امام حسین کو ہزاروں کا لشکر مار نہیں پا رہا تھا تو پسر سعد نے حرملہ سے کہا حرملہ کچھ کر کے حسین گھوڑے سے گرے. سنیں گے عزادارو؟ تو جس تیر پر امام سجاد 35 برس روئے ہیں، جس ایک تیر کو یاد کر کر کے امام سجاد نے 35 سال گریا کیا ہے، اس تیر کا حال سنیں جو حرملہ نے مختار کو بھی بتایا. وہ تیر کون سا تیر تھا؟ جب حسین گر نہیں رہے تھے تو حرملہ نے سینے پہ تیر مارا اور یہ تیر کمر سے باہر نکل رہا تھا. امام نے بہت چاہا کہ اسے نکالے مگر یہ نکل نہیں رہا تھا. 3 پھلوں کا تیر تھا جو باہر نکل گیا تھا. پھر امام نے اس کی ڈنڈی توڑی، پھر حسین سے بیٹھا نہیں گیا اور گھوڑے پہ ٹگمگانے لگے. سلام کریں اس بہن کو جو ایک تیلے پہ کھڑی دیکھ رہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آمادہ ہیں گریہ کے لیے. اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں. شب عاشور کی 9 محرم کی مجلس ہے. آج کی اس مجلس میں ایک ذکر اور بھی کروں گا، اور وہ ذکر کہ جس کے بیان شہادت پر آج بھی حسین قبر میں روتے ہیں.
جب کوئی حرم امام حسین میں علی اکبر کے مسائل پڑھتا ہے تو بعض عرفاء کو امام نے مکاشفے میں آ کے بتایا ان سے کہو کہ میرے علی اکبر کی شہادت نہ پڑھے. بہت مشکل ہے حضرت علی اکبر کی شہادت کا بیان. اجرکم اللہ. آ کے کھڑے ہو گئے, بابا مجھے جانے کی اجازت ہے. بعض روایت میں خود بلا کر کہا علی اکبر تقدم ولدی, میرے لال پہلے تم جاؤ. کہہ تو دیا پہلے تم جاؤ. پھر جب تیار کیا, گھوڑے پر بٹھایا تو فرمایا علی اکبر اپنی پھوپھی سے جا کے اجازت لے آؤ, اپنی ماں سے جا کے اجازت لے آؤ, دیکھو بہنیں بھی تمہارا انتظار کر رہی ہیں. اور جناب علی اکبر آمادہ ہو کے خیموں کے قریب آ کے کھڑے ہوئے اور آواز دی السلام علیکم یا زینب یا ام کلثوم یا جاریۃ فضہ یا سکینہ یا ام لیلہ. بیویوں کے نام لے لے کر جناب علی اکبر نے سلام کیا. ہر بیوی نے, جو رونے آئے ہیں محسوس کریں میں کیا کہہ رہا ہوں, ہر بیوی نے اپنے اپنے خیمے سے جواب سلام دے دیا. مگر جیسے ہی جناب علی اکبر نے کہا نا ھذا السلام سلام اللہ, یہ علی اکبر کا آخری سلام, بس چیخنے کی آوازیں بلند ہو گئی, صدائے گریہ بلند ہو گئی. ایک بڑے خیمے میں حضرت علی اکبر کو لے لیا. کوئی بیوی ہے جو بازو تھامے کھڑی ہے, کوئی بیوی ہے جو شانے پہ ہاتھ رکھے کھڑی ہے, کوئی بیوی ہے جو پشت مبارک پر ہاتھ رکھ کر بات کر رہی ہے. علامہ ذیشان حیدر جوادی کہتے ہیں ایک بیوی ہے جو دامن نہیں چھوڑ رہی تھی, ایک بیوی جو دامن نہیں چھوڑ رہی تھی. پھر خود کہتے ہیں وہ بیوی جو دامن نہیں چھوڑ رہی تھی وہ کوئی کمسن بیوی ہوگی جو دامن پکڑ کر کہہ رہی تھی بھیا علی اکبر بابا کی غربت میں رحم کرو. وہ سکینہ بیوی اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, کیسے برآمد ہوئے علی اکبر خیمے سے اور گھوڑے پر بیٹھ کر میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے. جب آگے بڑھے نا تو محسوس ہوا جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے. اب جو مڑ کر دیکھا بوڑھا باپ, مہلن مہدا یا بنیا, آہستہ میرے لال, علی اکبر آہستہ جاؤ. بابا کو آتے ہوئے دیکھا, گھوڑے سے اتر گئے, آگے بڑھے. بابا آپ نے تو رخصت دے دی تھی. فرمانے لگے کاش تمہارے تم جیسا جوان بیٹا ہوگا, مجھے ایک مرتبہ اور جی بھر کے دیکھنے دو. اپنے بچے کی پیشانی کا بوسہ دیا. جاؤ علی اکبر, جا کر اللہ کی راہ میں جہاد کرو. میرے مولا ایک بلندی پر کھڑے دیکھ رہے ہیں اپنے بچے کا جہاد. کچھ دیر میں خبر آئی, محسوس ہوا کہ بڑے بڑے پہلوانوں کو نکال کے حلقہ بنایا جا رہا ہے جو علی اکبر کے قریب آ کے علی اکبر کو مل کے ماریں گے. تو ایک مرتبہ جناب فضہ کو بلا کے کہا اے فضہ ام لیلہ سے کہو اولاد کے حق میں ماں کی دعا کارگر ہوتی ہے. ام لیلہ سے کہو ایک دفعہ اور علی اکبر دیکھ لو, دعا کرو میرا بچہ ایک دفعہ اور واپس آئے. واحد شہید کربلا ہے حضرت علی اکبر جو جا کر واپس آئے. جناب ام لیلہ خیمے میں گئیں, جو رو رہے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. مجھے نہیں معلوم میری زندگی میں آئندہ سال 9 محرم لکھی ہے یا نہیں, جو جتنا پرسہ دے سکتا ہے دے, مجھے جلدی نہیں ہے. جناب ام لیلہ خیمے میں گئیں, مصلی عبادت پر بیٹھ گئیں, سر پر قرآن رکھ لیا. اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے, میرا یوسف بھی مجھے ایک دفعہ اور دکھا دے. ابھی ماں کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ خیمے کے باہر سے علی اکبر کے تکبیر کی آواز آئی. بی بی نے سجدے میں سر رکھا, اللہ کا شکر ادا کیا. خیمے کے در پر آ کر دیکھا بیٹا بابا سے پانی مانگ رہا. اجرکم اللہ. حضرت علی اکبر امام حسین سے کہہ رہے بابا اگر چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کس کا پوتا ہوں, میں دشمن کو بتاتا میری تربیت کس عباس رہی ہے. شاعر نے اس منظر کو 4 مصروں میں نظم کیا ہے. شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا. کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کوئی نہیں مرے گا. میں 1-2 چہرے دیکھ رہا ہوں جو مضطرب ہو رہے ہیں.
मजबूर थी, साक़ी कौसर की बहू खाली मशकीज़ा कई बार उलट कर देखा, शायद के चंद कतरे मेरे बच्चे के लिए निकल आए। इमाम की आवाज आई, अली अकबर जाओ, तुम्हारे नाना तुम्हारे लिए जामे कौसर लिए खड़े हैं। अली अकबर रवाना हुए, मैदान करबला में 80 से ज्यादा पहलवानों को कत्ल किया। और फिर अज़ादारों, जब ये शेरे हैदरी संभल नहीं रहा था तो कमीन गाह से बैठकर, ओट में बैठकर एक बर्शी मारी है सीने पर। बर्शी का कलेजे पे लगना था कि अली अकबर ने आवाज दी, बाबा मेरा सलाम। हुसैन ने अपनी जगह छोड़ी और ये कहते हुए आगे बढ़े, अली मुझे आवाज दो, अली मेरी मदद करो, अली मुझे पुकारते रहो। मैंने बहुत जल्दी में ये जुमला कह दिया, अगर हौसला है तो सुन लीजिए। हुसैन 6 मर्तबा जमीन पर गिरे और उठकर आवाज लगाते थे, अली अकबर आवाज दो। आवाज आई, बाबा मैं आपके पैरों के करीब हूं। हुसैन जमीन पर बैठ गए, बच्चे के सीने में पर्ची लगी है। मेरे मौला ने पर्ची निकालना चाहिए, अली अकबर ने एड़ियां रगड़ना शुरू किया। अली अकबर एड़ियां रगड़ रहे हैं, सुनेंगे? अली अकबर एड़ियां नहीं रगड़ रहे थे, जमीन करबला को जलजला आ रहा था। हुसैन ने एक मर्तबा घुटना जमीन पर टेका, अली अकबर के सीने में लगी बर्शी के फल में हाथ रखा और आवाज दी, नाना रसूल आइए, अपने साथ इब्राहिम को भी लाइए, मैं अपना इस्माइल ज़िबा कर रहा हूं। ये कह के बर्शी का फल निकाला, खून का फव्वारा जारी। हुसैन ने सीने पे सीना लगा, लबों पे लब रख दिए। अब ये लाशा जवान बच्चे का, जब हजरत हुर ने अपने जवान बेटे की मैयत उठाई तो हुसैन ने बढ़कर कहा, हुर जवान की मैयत बाप नहीं उठाता, तुम्हारे बच्चे की मैयत मैं उठाऊंगा, बाप जवान बेटे की लाश नहीं उठाता। मैं आप रोने वालों से सवाल करके जवाब दे के मजलिस मुकम्मल कर रहा हूं। जब अली अकबर की लाश, जब अली अकबर की मैयत हुसैन उठा रहे थे, कोई था जो हुसैन को बढ़ के कहे कि जवान की मैयत बाप नहीं उठाता? सुनेंगे अज़ादारों? जैसे ही हुसैन ने मैयत उठाना चाहिए, बराबर से आवाज आई, भाई सलाम। हुसैन ने मुड़ के देखा तो पुरते में बीबी ज़ैनब। आवाज दी, भैया अली अकबर का लाशा मैं उठाऊंगी। ज़ैनब लाशा लेकर आई, अभी ज़ैनब जिंदा। हमारी प्यार